اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، بزم فکر خادم الفقرا میاں آدم شاہ کلور عباسی شہید انٹرنیشنل، خادم الفقرا میاں نصیر محمد کلور عباسی شہید ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 فراز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 فراز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشقند منسلک پاکستان آبزرور سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، جہاں نثاران پاک ISI، جہاں نثاران پاک آرمی، جہاں نثاران پاک رینجر، جہاں نثاران پاک پولیس، جہاں نثاران الطاف حسین، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، نگراں اعلیٰ دائرہ میڈیا شہداد پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام ماہدویہ UC 10 مصطفیٰ آباد نصب بھٹو کالونی، دائرہ خادم الفقرا میاں نصیر محمد کلور عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ الاسلام چوک، مرکزی شاعرہ میجر انور شمی عباسی شہید نادم آباد ٹاؤن کراچی، کنوینئر ماہدویہ رابطہ کمیٹی پاکستان، ماہدویہ ہسٹوریکل فورم انٹرنیشنل، COMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت حادثہ فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ MCN سانگڑ ہاؤس بفر زون نارمل ٹاؤن کراچی سے تمام اہل وطن خصوصاً بین الممالک مقیم اوورسیز پاکستانیوں، شہر قائد کراچی کے باسیوں، بزنس کمیونٹی، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، صدر مملکت خداداد پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، کور کمانڈر کراچی IG سندھ، DG رینجر سندھ، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں سندھی کلچر ڈے کی آڑ میں جو ملک دشمنی کا کھیل کھیلا گیا اور ایک ایسی گالی دی گئی پورے ملک کو کہ میں دے نہیں سکتا، ہماری پولیس کو سرعام پیٹا گیا۔ کیا میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ انڈین پولیس تھی یا کوئی کشمیر کا محاذ تھا کہ انٹرنیشنل شہر FTC بلڈنگ کے سامنے جہاں تمام فورسز کے آفیسز ہیں، اور رینجر کہاں تھی جس کو آپ نے ہماری حفاظت میں مامور کیا ہوا ہے؟ کیا رینجر کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ سیاسی پریشر میں آ کر اسلم علی جیسے مبدل پاکستانی کو، جس کی ملک و قوم سے بارکوں کی بقا سلامتی کے لیے ایسی خدمات ہیں جس کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا،
اس کو وہ اٹھاتے ہیں گھر سے رات کے 2 بجے مخبری پر، کوئی ثبوت نہیں، کوئی وارنٹ نہیں، اور الزام کیا دیتے ہیں کہ آپ کا تعلق MQM لندن سے ہے۔ جب ان کو میں نے بتایا کہ بھائی میں یہ ہوں، تو کہہ رہے ہم مانتے ہیں آپ وہ نہیں ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم پر پریشر ہے، وہ معذرت بھی کر رہے ہیں بار بار، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے، مارا نہیں، مارتے تو میں کیا کر سکتا، مار کے پھینک بھی دیتے تو میں کیا کر سکتا تھا۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ اس بات کا خیال کیا کہ میری خدمات ہیں، اور غلط آدمی کو ہم لے جا رہے ہیں۔ محلے میں باہر نکالا، ویڈیو بنائی، خود ہی پکڑ کے چڑھایا مجھے، آنکھوں میں پٹی باندھی۔ تو میں نے پوچھا جب آپ کو پتہ میں دہشت گرد نہیں ہوں تو یہ پٹی کیوں باندھ رہے ہو؟ بولا یار لوگوں کو تو دکھانا ہے نا۔ میں نے کہا دہشت گرد آپ کا ٹھکانہ دیکھ رہے تھے اس لیے پٹی باندھتے ہو، میں تو دہشت گرد نہیں ہوں، ثابت کر دیا، میں نے پنشن لے رہا ہوں SPD سے، میری خدمات ہیں۔ آج تک کسی پولیس رینجر نے مجھے نہیں اٹھایا پوری لائف میں، اس عمر میں آپ لوگ لے جا رہے ہیں بے گناہ مجھے۔ 2 دن تک مجھے تیموریہ تھانے میں رکھا، گھر والوں سے نہیں ملنے دیا گیا، نہ کوئی رابطہ کرنے دیا گیا، اور 2 دن تک مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا کہ آپ اقرار کریں کہ آپ کا MQM لندن سے تعلق ہے۔ میں نے انکار کیا، میں نے کہا آپ 10 بولا FIR کٹ جائے گی، آپ کی پنشن بند ہو جائے گی، آپ بڑے پریشانی کا، آپ ایگری کر لیں ہم آپ کو رعایت دے دیں گے، آپ اس بات کا اقرار۔ میں نے کہا ہے نہیں، میں کیسے کہہ دوں، تعلق تھا MQM سے میرا، بانی کارکنوں شمار ہوتا ہے، بڑی خدمات ہیں MQM کے حوالے سے بھی میری، اور پھر زبار کو مجھے خدمت کی ہے میں نے MQM کے پلیٹ فارم سے کی ہے، وفا پرستاب بھائی کے ساتھی کی حیثیت سے کی ہے۔ وہ بھی میں بتا سکتا ہوں کن کن لوگوں کی مدد میں نے اس زمانے میں کی، جب سپارکو میں کرپشن عام تھی، کوئی سہولت نہیں تھی میڈیکل کی، جنا، کارڈیو، سول، عباسی، میری پرچی چلتی تھی وہاں۔ میں نے MQM کے قائد تھے الطاف حسین بھائی، MQM کے نام پر بھتے نہیں لیے، زنا نہیں کیا، ڈکیتی نہیں کی، کوئی قتل و غارت گری نہیں کی، ہاں کام کیا ہے، الطاف بھائی کے نام کو استعمال کیا اچھے کام کے لیے۔ صاحب کا ذمہ دار یونٹی 7 لانڈی سیکٹر زون ہے، میری پرچی جاتی تھی، عباسی اپنا سول، اور آپ کا کارڈیو، جنا، اور اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تھا تو شفقت بھائی صاحب ہمارے ہیلتھ سیکریٹری بھی تھے، تو ہم سیکریٹری بھی رہے، وہ استعمال کرتا تھا میں۔ تو میں نے خدمت کی ہے قوم کی، اور پھر رینجر خود مان بھی رہی ہے، اور پھر مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ اقرار کر لو۔ اب اس سے ثابت ہو گیا نا کہ کراچی میں کیا ہوتا ہے، کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرو۔ اور آج بھٹو کالونی میں DSR اسلم صاحب نے مجھ سے ملنا گوارہ نہیں کیا، اور کہہ رہے ہم آپ کو کال کریں گے، ان کو سارا کیس بھی بتا دیا کہ دہشت گرد کھلے عام آرٹیکل 6 کے تحت مذہبی دہشت گرد کھلے عام کام کر رہے ہیں، مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، میری برادری کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ابھی تک نہ SHO شاہراہ نور جہاں کے تھانے کے سید فیض السید ہیں، وہ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی FIR میری درج نہیں ہو رہی، جو میرا حق ہے۔ تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ واقعہ پیش آ گیا، سب کو سانپ سونگھ گیا، تمام سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہمارے نام پہ سیاست کرتی ہے، ابھی بھی دھرنے شروع کر دیے ہیں کس بات پہ؟ ڈمپر مافیا۔ تو بھائی ڈمپر مافیا کا مسئلہ ایک دن میں حل ہو جائے گا، اسلم علی کا ساتھ کو جب اس کو ایوارڈ دو گے تو کہاں سے مسئلہ حل ہوگا؟ ہم خود ہی تو سپورٹر ہیں اس کے۔ لیکن آپ لوگوں کو کسی کو تکلیف نہیں ہے پاکستان نہ کھپے کے نعروں پر، اور جو گالی دی ہے انہوں نے پورے پاکستان کو، کہ آپ کو دی ہے سب کو، وہ گالی میں کہہ نہیں سکتا۔ تو میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کیا ہوش کے ناخن کب لوگے؟ جب یہ ملک ٹوٹ جائے گا، پھر ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ گے کہ زرداری ملوث ہے، میاں شہباز شریف ملوث ہے، وہ کہے گا فوج ملوث ہے، کہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ الطاف حسین کے مرد آباد کا نعرہ جو کہ سازش ثابت ہو گئی، FIR غلط ثابت ہو گئی کروانے لی، جج بھاگ گیا، اس کی کوئی معافی نہیں۔ ابھی 86 دن آپ نے کہاں رکھا اس کو، نثار پمر کو اور انور ترین کو، اور مجھے اٹھایا، سب سے بڑا ثبوت ہے نا۔ اور FIR کیا کاٹی ہے میری، یہ بھی سن لیں آپ لوگ کان کھول کے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ بھائی اگر اتنے جیدار تھے رینجر والے تو لکھتے رہے، رات کو 2 بجے اسلم علی کو اٹھایا، اس نے خود اپنا موبائل دیا، خود وہ پینافلیکس دیا، اور وہ جو کرپشن کی اپلیکیشن
یہ یو سی ناظمین کے خلاف اپنا دی ہے میں ڈی سی آفس میں طاہر سلیم صاحب کو، وہ تھی، حقائق لکھتے ہیں نا اس میں۔ رینجر نے اپنے آپ کو بچا لیا، کوئی ذکر نہیں رینجر کا۔ ایک مخبر کی اطلاع پہ اسلم علی کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، کہاں؟ کرن پر۔ اتنا بڑا جھوٹ، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ، اور جو کچھ الزامات لگائے گئے وہ سب جھوٹ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے سرخرو کیا، اور 8 دن تک جو میرے ساتھ ظلم کیا اس کی ذمہ دار رینجر ہے اور اٹھوانے والے ہیں، کہ مجھے میرا حق تھا۔ میں کوئی دہشت گرد تو نہیں تھا نا، دہشت گرد کو بھی سہولت ملتی ہے نا یار سیاسی بیس پہ۔ میں تو ایک عام آدمی تھا نا، محب وطن۔ میں نے کرسی منگوائی گھر سے کیونکہ میں معذور ہوں۔ انہوں نے بولا رول میں نہیں ہے، واپس کر دو، آپ کو دے دیں گے، معذوروں کے وارڈ میں بھیج دیں گے۔ نہیں بھیجا، روز بولتا تھا، درخواست بھی تحریر جیلر کو دے دی، لیکن پریشر بہت تھا، سیاسی پریشر بہت تھا۔ تو اس کا مطلب رینجر کو سیاسی پریشر استعمال کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو ایسی رینجر کو بولو گو، میں بھلے مجھے آپ اٹھا لو، میں بولتا ہوں رینجر گو۔ رینجر کی ضرورت نہیں ہے جو محب وطن کو اٹھائے اور غداروں کو پالے۔ تماشا دیکھ رہی ہے پولیس پٹ رہی ہے، کہ انڈین پولیس تھی ہے، وہ پوچھتا ہوں ڈی جے رینجر سے۔ اور اس کی وہ جج دیکھو بے غیرت کہتا ہے ثبوت لاؤ، اور سوشل میڈیا پہ سب چل رہا ہے اور تجھے ثبوت چاہیے۔ وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، بانی پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، ملک کو گالیاں دے رہے ہیں، پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ تو شکر ہے زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے بچا لیا اس وقت۔ اس ٹائم بھی یہ لگے تھے بے نظیر کی شہادت کے ٹائم، پاکستان نہ کھپے۔ تو اب زرداری صاحب بھی خاموش ہیں، آپ تو صدر بن گئے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے۔ اب جواب دیں میرے پیر بھائی بھی آپ کہ اب پاکستان کھپے کا نعرہ کدھر ہے؟ لگاؤ نا، ان ملک دشمنوں کو پکڑو نا۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلم علی کی؟ ہاں مجھے اختیار دے دو آپ، صدر کا، وزیر اعظم کا۔ اگر نہیں اٹھاؤں میں ان کو سب کو، نہیں ایف آئی آر کاٹوں ان کو، نہیں ان کو پھانسی پہ لٹکاؤں آرٹیکل 6 کے تحت، حد کر دیے یار۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہم لوگوں کے لیے، لمحہ فکریہ ہے۔ آخر کب اس پہ عمل ہوگا؟ اس جج پہ مجھے غصہ آ رہا ہے، ان کو تو پھانسی دو۔ یہ وکلا کو چاہیے اس جج کے خلاف کھڑے ہوں، ان ججوں نے تو بیڑا گرک کیا ہے۔ جنرل ضیاء آئین توڑے تو بولا جائز ہے، پی سی او کہتا ہے نظریہ ضرورت۔ حلب بھی سب نے اٹھا لیا، چند تھے اخپرست نہیں اٹھایا انہوں نے۔ اور جب پرویز مشرف نے ملک بچانے کے لیے آئین توڑا، بولا یہ غدار ہے، اس کو تو قبر سے نکال کے پھانسی دے دو، جج کہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگ ہمیں اکسا رہے ہو بنے پاکستان کی اولادوں کو کہ ہم ملک کے خلاف ہو جائیں؟ ہم مرتے دم تک نہیں ہوں گے۔ تم کچھ بھی کر لو ہمارے ساتھ زیادتی، ہمیں جیلوں میں ڈال دو، ہمیں پھانسیاں دے دو، ہم نے پاکستان بنایا، پاکستان بچائیں گے بھی ہم۔ اور آپ لوگوں کو سب کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ اگر جرت ہے، ابھی میں پاکستان کلچر ڈے منا رہا ہوں، پچھلے سال بھی منا، اب بھی منا رہا ہوں۔ یہ اس کا تریاق ہے، یہ لسانیت، فرقہ واریت، مذہبی دہشت گردی کا تریاق۔ پاکستان کلچر ڈے، جنا کیپ، قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان۔ اگر آپ لوگوں میں تھوڑی بھی غیرت ہے سب میں، تو اسلم علی کی آواز پہ لبیک کہیں۔ انشاءاللہ یہ جو سنڈے آ رہا ہے، اسلم علی پریس کلب پہ کھڑا ہوگا، پھر للکارے گا آپ لوگوں کو۔ چاہو تو پروفیسر حسن ظفر کی طرح اٹھا کے مار کے پھینک دینا، ابراہیم حیدری میں شفقت عباسی صاحب کو بھی آسانی ہو جائے گی نماز جنازہ پڑھانے میں۔ میں تو اس وقت تک تیار ہوں۔ کیوں؟ میرے ملک میرے آبا اجداد نے بنایا، بچایا، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، پوری ہسٹری ہے میرے دائرہ مہدویہ برادری کی۔ سب سے پہلے شہید میرے بہادر یار جنگ ہیں، تو دائرہ مہدویہ برادری غدار نہیں بن سکتی۔ اپنے آپس میں تو لڑ سکتی ہے، لیکن ملک کی غدار ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو میرا آپ کو چیلنج ہے، ایسا کریں ورنہ اتوار کو میرے کو گرفتار کریں آپ پریس کلب سے، اور پھانسی دیں مجھے، محب وطن ہونے کی سزا دیں مجھے کہ تم محب وطن کیوں؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر یہ نہیں ہوئے گرفتار تو ایسا احتجاج کروں گا کہ یاد کرو گے زندگی بھر۔ میں نہیں ڈرتا اللہ کے سوا کسی سے۔ باجوہ صاحب کو 8 لیٹر لکھ کے عاصم صاحب کو بھیجا ہوا ہے، انڈر ورلڈ داؤد ابراہیم فیض بازداریہ کے سپارکوں کا، ہمارے احمد بلال کرپٹ جنرل
اور بیتاج بادشاہ ڈاکٹر ساجد مرزا کا، اب معلوم نہیں کب اس پہ عمل ہوگا۔ ابھی ہم محسن ایڈوکیٹ دہشت گرد کے خلاف ہر جگہ کارروائی کر لی، اینٹی کرپشن میں بھی دے دیا، نیب میں بھی دے دیا، آئی جی کو بھی دے دیا، رینجر سب کو پتہ ہے وہ اکیلا بدماش بنا ہوا ہے، وہ مذہب میں منافرت پھیلا رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غازی کو وہ کہہ رہا ہے تم قادیانی ہو، اس پہ وہ 153 لگتا ہے، تو وفاقی وزیر امور ہمیں بتا تو رہے ہیں علماء کرام بھی، تو بھائی لاگو کرو نا محسن ایڈوکیٹ پہ۔ سوشل میڈیا پہ تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے بدماشی؟ ٹو ورڈ اسلام کا بین الاقوامی دہشت گرد ہے، وہاں سے فنڈنگ لے رہا ہے۔ یہ میرا کام ہے بتانا ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں ہماری۔ ایک محسن ایڈوکیٹ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، آرام سے گھر پہ بیٹھا تاریخ پہ تاریخ لے رہا، ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ ہم پریشان نہیں ہوں گے، ملک بنانے والے ملک بچانے والے، میرے ہوتے ہوئے سندھو دیش نہیں بنے گا، یہ بتا دیا میں نے آپ لوگوں کو۔ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی ذمہ داری میری نہیں، میری زندگی میں سندھو دیش بنا کے دکھاؤ تو پھر ہمیں مجبور کرو کہ ماجی دیش بنائیں، ہم پھر بھی نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ یہ پاکستان ہمارے آباء اجداد نے بنایا، اس کو ترقی دی، بچایا۔ یہ پاکستان ہمارا کسی کے باپ کا نہیں ہے، نہ ہمیں صوبہ چاہیے، یہ پورا پاکستان ہمارا ہے۔ مشرقی پنجاب سے جو لوگ آئے تھے سب سے زیادہ قربانی ان کی ہے، تم لوگ یہ بھی نہیں پتہ۔ تم اردو والوں کو ڈال کے تعصب پھیلاتے ہو، ٹرینیں کٹوائی ہیں ان لوگوں نے، ان کو بھی تم کہتے ہو غیر مقامی ہیں۔ وہ تو ہم زبان ہے نا، وہ غیر مقامی کیسے ہیں؟ مشرقی پنجاب سے آئے، اتنا تعصب ہے یار۔ اور اسی تعصب کی وجہ سے قائد اعظم نے فرمایا تھا 28 مئی 1948 کو کہ ابوالکلام آزاد صحیح کہہ رہے تھے، انہوں نے فرمایا بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنی شناخت پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ سندھی پنجابی پختون بلوچ ہونے پر۔ کہیں مہاجر کا ذکر ہے؟ ہمارے آباء اجداد مہاجر بننے نہیں آئے تھے، بھیک مانگنے نہیں آئے تھے، یہاں صوبہ لینے نہیں آئے تھے، کہ تم لوگوں نے دھکیلا ہمیں اس طرف، تم لوگ قصوروار ہو، سب نے مل کے ہمیں ادھر دھکیلا ہے کہ ہم مہاجر بن جائیں۔ ہماری شناخت مسلمان اور پاکستانی، دو شناختیں ہماری پاکستان بنانے والوں کی، تیسری کوئی شناخت نہیں ہے ہماری، نہ فرقہ واریت، نہ مذہبی کوئی۔ عین اسلام مذہب ما کتاب اللہ اتباع سنت والے ہیں ہم، کوئی ہے ہم سا تو آئے سامنے۔ یہ سارے فرقے والے یہود و نصارہ قادیانی سے فنڈنگ لے رہے ہیں، ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں، بولا شیعہ کافر ہے جنت میں چلے جاؤ۔ اب نہیں بول رہے، اب تو دعائیں کر رہے ہیں، بولا اللہ ایران کو کامیاب کرے۔ اب بھی بولو نا اللہ کافروں کو کامیاب کرے یہود و نصارہ قادیانی کے مقابلے میں، ایسے بولو نا۔ دعا میں منافقت ہے، دعا نکل ہی نہیں رہے ہیں۔ ایٹمی قوت اسلامی پاکستان، 53 ممالک سنی، کوئی نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کہو تو برا لگتا ہے لوگوں کو کہ تعصب کی بات کر رہے ہیں، حقائق ہے، یہ تعصب نہیں ہے، تعصب آپ لوگوں نے پھیلایا، ہم نے نہیں پھیلایا۔ میں تو پریشان تھا جب مجھے کہا جاتا کلیئر مٹر وے بھائی، یہ میں کہتا تھا یار میں بائی برتھ پاکستانی ہوں، یہاں پیدا ہوا ہوں، سن آف سوائل ہوں، لیکن کیوں نہیں مانتے مجھے؟ 5 سال میں تو پاسپورٹ بنا ہے میرا، آج تک بنا کسی کا؟ یہ بھی ایک ریکارڈ بنا ہے، 1 مہینے والا پاسپورٹ، آن ڈیوٹی تھا جب سے اپلائی کیا تھا، جیل سے آنے کے بعد ملا تو یہ سکون ملا کہ تمام ایجنسی نے مان لیا کہ اسلم علی کرمنل نہیں ہے، ایف آئی آر جھوٹی تھی، جبھی تو رہا ہو گیا اور کیس بھی ختم ہو گیا۔ نہ جنہوں نے مخبری کی وہ آئے، نہ رینجر آئی۔ ابھی بھی چیلنج ہے میرا، آؤ کرو مقابلہ میرا کورٹ میں، 5-5 کروڑ روپے لوں گا تم لوگوں سے، دونوں سے میں، مخبری والوں سے بھی اور رینجر والوں سے بھی۔ میری عزت خراب کی تم نے بڑھاپے میں، داغ لگایا، لیکن داغ لگا نہیں۔ تو آخر مجھے بتائیے، اس کا جواب دو، حساب دو مجھے۔ کوئی نہیں پوچھے گا پاکستان میں تمہیں، سب مردار ہیں۔ اتنی بڑی گالی انہوں نے دی ہے، اس پہ چڑھو ہمارے، پھر تو چڑھ جاؤ، اسلم علی تھوڑی چڑھے گا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنی برادریوں کے کلچر منا رہے ہیں، مناؤ، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں خود مناتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن اس کی بنیاد پر میں تعصب کرنے نہیں دوں گا۔ ابھی مہاجر کلچر ڈے میں بھی جاؤں گا، اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ میں فنکشنل لیڈ کے پروگرام میں جانا تھا گرو مندر پہ مجھے، پچھلے سال بھی منایا۔ ایک دفعہ تو پینشن کی وہ آئی تھی میری بیسک، اس سے پرچم خریدے پاکستان کے
بیچز خریدے اور جا کے GSN والوں کے ساتھ میں نے پریس کلب پہ منایا اور ان سے پاکستان کے حق میں نعرے لگوائے. اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے مجھے. اور پھر بعض صاحب کو لیٹر لکھا. میں نے کہا بھائی پاکستان نہ کھپے والوں سے پاکستان کے نعرے لگوا دی، اور کیا لوگ ہیں مجھ سے اس عمر میں، پھر بھی میں غدار ہوں. بعض صاحب چلے گئے. اب آ گئے عاصم صاحب، ان کو بھی بتا دیا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ پورا پاکستان خاموش ہے. وہ جو گالی دی ہے وہ سب کے لیے، میرے لیے نہیں ہے صرف. مجھے تو برا لگا، میں تو بول رہا ہوں. آپ لوگ خاموش کیوں؟ یہ مولوی کیوں خاموش ہے؟ ابھی جماعت اسلامی نے نیا ڈرامہ پھر شروع کر دیا، ڈمپر مافیا کا. پرانا منجن جو ہے پھر بیچ رہے ہیں. ابے تمہارے دھرموں کا آج تک مسئلہ حل ہوا؟ اور اس پہ کیوں نہیں بول رہے؟ کل بھی وہاں بھی بولا میں نے ریکارڈنگ کی ہے. میں نے کہا بھائی یہ مجھے جواب دو، حساب دو. اس پہ اعتراض نہیں ہے آپ کو پاکستان نہ کھپے؟ کوئی نہیں بول رہا. نہ زرداری صاحب بول رہے ہیں. پھر زرداری صاحب کو چاہیے نا کہ اب بھی وہ بولے 27 کو بولے تھے، ابھی 27 پھر آ رہی ہے. اور میں نعرہ لگاؤں گا پاکستان کھپے گا. زرداری صاحب لگائے نہیں لگائے. بے نظیر کا دن بھی مناؤں گا، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. بھٹو صاحب کے مناتا ہوں، سارے مناتا ہوں. سائنہ کارساز بھی مناؤں گا، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. سائنہ شہداء حق بھی اس دفعہ رہ گیا میری بیماری کی وجہ سے. پچھلی دفعہ تو اٹھا لیا تم نے جھوٹے کیس میں، اب کیسے اٹھاؤ گی؟ ابھی نثار پمر بھائی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. انور ترین بھائی بھی آ گئے، ان کو بھی مبارکباد نئی زندگی کی اور وفا پرست رہنے کی، غداری نہ کرنے کی مبارکباد. اسلم علی کی طرح. عقائد بھی ایک، بات بھی ہے، لیکن ان تنظیموں سے میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ نے مجھے خود تنظیم بنا کے دی ہے. لیاقت علی خان کی دعا، اے اللہ پاکستان کے حفاظ فرما. وہ کون فرما رہا ہے؟ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک. اگر کوئی اور تنظیم ہے تو آئے سامنے میرے، لگائے اپنی پینشن کے پیسے، اپنی اس سال کی کمائی لگائے نا ملک کو بچانے پہ. ان غداروں سے لڑے نا، مذہبی دہشت گردوں سے. جرأت ہے کسی میں؟ ایک بھی نہیں لڑے گا، سب منافق ہیں. اللہ سے نہیں ڈرتے، ان سے ڈرتے ہیں. جس دن اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ گیا اسمبلی کی طرح تمہارے، تو انشاءاللہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے سارے. تو کراچی گرینڈ لائز بنا، کراچی کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. ابے اس کرپٹ نظام میں میرے ساتھ کھڑے ہو نا. جو گولی کھانے کو تیار ہے تمہیں پیچھے کروں گا، میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا. آؤ تو صحیح میدان میں. آتے ہی نہیں. کوئی کہتا رینجر لے جائے گی، کوئی کہتا گولی مار دیں گے. اس چیز کا ڈر ہے، یہ شرک ہے. اللہ کا خوف مسلمان کی حیثیت سے، اللہ کا خوف کے علاوہ دوسری چیز ہمارے اندر ہونی نہیں چاہیے. یہ ایک صاحب نے کہا تھا پریس کلب میں، آئے تھے جرمنی سے کہیں سے، ہماری طرح جنا کیپ لگا کے، کہ اگر SHO سے بھی ڈرتے ہو تو یہ شرک کی شکل ہے. اللہ کے خوف کے علاوہ مسلمان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. تو کیسے مسلمان ہیں؟ ایک دوسرے گردنیں اڑائے تھے فتووں کے چکر میں. یہود و نصارہ قادیوں کے خلاف لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کھلے عام کام کر رہے ہیں، کراچی میں بھی، پاکستان میں پورے. اپنی نئی ربوہ بنا رہے ہیں، بولا سارے قادیانی بنائیں گے، بڑی بناؤ، یہ سب آئیں گے ہمارے پاس. تو لمحہ فکری آئی. بس ان گزارشات کے ساتھ پھر میں ایک بار ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، خدا کے لیے اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرو اسلم علی کی طرح. تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے سرخو ہوگے. اور وہ جو امام رضا کا فرمان ہے، بعمل مقبول بے عمل مردود، تو بعمل بن جاؤ، اللہ کے مقبول ہو گئے. ورنہ شیطان مردود کی سب میں تو کھڑے ہو. دنیا بھی اور آخرت بھی بگڑ گئی. آخرت میں شیطان مردود کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا. منافق کی تو ویسے ہی معافی نہیں، وہ تو کافروں کی صف میں کھڑا ہوگا، اس کی معافی نہیں. دوزخ میں دوزخی ہے منافق. تو میں امید کرتا ہوں کہ اسپیکر کے اس خطاب کے بعد شاید کوئی تبدیلی آ جائے. آرمی چیف کو احساس ہو جائے، یا صدر زرداری صاحب کھپے کا نعرہ لگا دیں، یا ہمارے میاں شہباز شریف مسلم لیگ کے جو لوگ دعوے دار ہیں کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، تو پاکستان بچائے گا کون؟ تباہ کرنے میں تو سب ایک ہے. بقول ہمارے کامرین ٹیسوری کے، لیاقت علی خان کی شہادت پر کہا تھا، بولا میں مجھ سمیت اس ملک کو ڈبونے میں سب ساتھ ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ بچانے میں بھی ایک ہو جائے. تو کب ہوں گے بھائی؟ اگر ٹیسوری صاحب کہیں ٹیمپر کے نیچے لیٹ گئے، شہید ہو گئے، پھر کون قیادت کرے گا؟ تو ہم تو انتظار کر رہے تھے. ہم نے کہا بچ گئے تو غازی کہلائیں گے، ایوارڈ دے دیں گے ان کو، پہ امن نواز بڑائش کی طرح.
غازی بننے پہ، شہید ہو گئے تو مقبرہ بنا دیں گے ان کا، یا شہداء قبرستان میں ان کو دفن کر دیں گے، شہید تو ہوں۔ ابھی MQM پاکستان اعتراض کر رہی ہے جی کہ وہ ٹیسوری صاحب کو دھمکی دے دی، مطلب وہ ہمیں گالی دے دی، اس کی پرواہ نہیں ہے، ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ٹیسوری صاحب کی شان میں گستاخی کر دی، ہمیں بہت برا لگا۔ اس وقت برا نہیں لگا، 2 یا 3 سال ہو گئے اس بات کو، 8 کونسل میں قاتل کے نعرے لگے، جمعہ 8 دن میں تو ہمارا گورنر بنے ہوئے، اس پہ الزام لگا دیا یہی جی سن والوں نے، سناٹا چاہ گیا، ایک نہیں بولا تو صرف اسلم علی بولا، کوئی بولے نہ بولے اسلم علی تو بولے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اسلم علی فکری دیکھے گا، کیونکہ مجھے شہادت چاہیے، میں کیوں ڈروں کسی کو، کوئی ایک نہیں بولا تھا اس وقت۔ آج گورنر کی ڈھال میں سب بول رہے ہیں کہ صاحب شان میں گستاخی ہو گئی، دھمکی دے دی، تو وہ قاتل کہا تو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بھی میں نے خالد مقبول کو پکڑا گہوارہ ادب کے پروگرام میں نے کہا جواب دو اور صاحب دو، یہ قاتل کیوں کہا ہمارے گورنر کو، تم لوگ کی ویسے، یہ پرانے کیسز ہیں نا جو بدنامی ہوئی ہے تنظیم کی، یہ انہوں نے ڈال دی ہمارے ٹیسوری صاحب کے کھاتے میں، اس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں، جمعہ 8 دن MQM میں آئے ہوئے ہیں، اور اس پہ جی سنبھال نے کہہ دیا قاتل گورنر، قاتل سندھیوں کا قاتل، یہ حقائق ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا فکر خطاب سن کے شاید کسی کی غیرت جاگ جائے اور میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، ورنہ میں اکیلا تو کھڑا ہوں، پریس کلب پہ پہنچوں گا، گرفتار کرو، مارو، جو مرضی آیا کرو، میں ہر طرح کی تیاری کر کے آؤں گا انشاءاللہ، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، زندگی رہ کتنی گئی ہے، شہادت مل جائے گی، مار کے حیدری میں پھینک دو گے وہاں شہادت مل جائے گی، ابراہیم حیدری میں، شفقت صاحب کو بھی آسانی ہو جائے گی، نماز جنازہ پڑھنے میں آنا نہیں پڑے گا، تو کالونی یا شداد پہ، یہ میں کہہ سکتا ہوں، اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور انشاءاللہ جدوجہد جاری رہے گی۔ الیکشن ملتوی کرا دیے، پتہ نہیں تھا میرے کو، اب یہ کہ 18 کو انشاءاللہ یہ ہیٹ ٹرک کرنے جا رہے ہیں ہم، کراچی بار کے الیکشن کی بھی، اور اس سال کے جو الیکشن ہے سندھ بار میں بھی کامیابی، آپ کے ہائی کورٹ بار میں بھی، اور تیسری کامیابی کراچی بار میں انشاءاللہ 18 دسمبر کو جمعرات کے دن پھر ایک جشن فتح منا لیں گے ہم، وہیں ہار بھی بنائیں گے، امن اور بھائی کو مٹھائی بھی کھلا دیں گے، ہماری پینشن میں یہی گنجائش ہے۔ ابھی چینل ورک کو بھیجا ہے، بھی چینل بھی میرا ہے نا، ابھی کوئی اور کسی نے تنظیم نے کیا سپورٹ، وکلا کو سب کے انٹرویو کیا نا، مخالفین کے بھی کیے، اس کو کہتے ہیں حق پرستی۔ جس یونیورسٹی نیوز جو آیا اسلم علی کی دعوت پہ آیا تھا، اس میں ذکر کہیں نہیں ہے اسلم علی کا، اسلم علی نے بلوایا تھا، کیونکہ میری ٹیم کا حصہ ہے یونیورسٹی نیوز، اور ابھی بہت ساری بڑی ٹیم بننے والی ہے انشاءاللہ حق پرست صحافیوں کی، جو سب کو سیدھا کرے گی انشاءاللہ۔ ہم بکاؤ مال نہیں ہیں، سید نجی اللہ ید اللہ، شہاب الدین، عبدالغنی بھیک، ان نامور صحافیوں کی قلم ہمارے ہاتھ میں ہے، کلاشنکوف نہیں پکڑی کبھی ہم نے، الطاف حسین کے نام پہ بھتے نہیں لیے میں نے، الطاف حسین کے نام پہ قتل و غارت گری نہیں کی میں نے، زنا نہیں کیے میں نے، یہ سارے کام کیے انہوں نے جو آج پارسا ہیں، اور ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، ہدایت جب ملے گی توبہ کرو گے اللہ سے، ملک بچانے کی سوچو گے اسلم علی کی طرح، جو اپنی پینشن سے جنگ لڑ رہا ہے ملک کی، تم لوگ ساری مرادیں لے کے بھی مزے کر رہے ہو، کیوں؟ نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو اثردار وطن ہوتے، امام وسلم کے فرامین، در اتفاق نصرت دینت، در نفاق عظیمت دینت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقات سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک پرست صحافت کا لمبردار، MCN نیوز HD وائب TV پاکستان۔